فأعود يا أمي أقبل رأسك نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئز نمبر 13 کا جواب لے کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ کے سامنے دو لفظ آئے تھے کوئز نمبر 13 میں، اور وہ تھے سرا یا سرن اور نجوہ۔ جو پہلی آیت دی گئی تھی آپ کو وہ سورہ تغابن کی آیت تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ اور دوسری آیت مبارکہ ہم نے جو منتخب کی تھی وہ سورہ مجادلہ کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر۔ یہ اس میں جو لفظ آیا تھا وہ نجوہ آیا تھا، اور جو اس سے پہلے والی آیت ہم نے تلاوت کری سورہ تغابن کی، اس میں تسرون آیا تھا۔ تو اس میں آپ سے معنی پوچھے گئے تھے کہ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے۔ معنی حالانکہ ایک ہی ہیں۔ الحمدللہ کافی جوابات اس بار صحیح آئے، میں کہوں گا بہت زیادہ تعداد الحمدللہ صحیح جواب کی تھی، اور میں انشاءاللہ آپ کے سامنے نام بھی پڑھوں گا۔ تو سب سے پہلے میں سرن اور نجوہ میں فرق بتا دوں۔ سرن میں کچھ چیزیں آپ نوٹ کر لیے، جیسے انسان سے خود باتیں کرنا، کوئی بات کو دل میں رکھنا، دل میں کوئی چیز چھپانا، اور یعنی میرا راز اندہ فلان، فلاں کے پاس ہے۔ ہم اس کو نجوہ اندہ نہیں کہیں گے۔ کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ نجوہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سرن جو ہے وہ اکیلے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یعنی دل میں کوئی بات چھپا لینا، خفیہ طور پہ راز رکھنا۔ جبکہ نجوہ میں یہ ہوتا ہے کہ نجوہ 2-3 لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ یعنی اس میں ایک بنیادی فرق ہے۔ نجوہ استعمال ہوتا ہے سرگوشی کے لیے، خفیہ طور پر سازشیں کرنے کے لیے۔ کچھ لوگوں نے جواب لکھا کہ ایک بہت بڑا گروپ ہے، گروپ سے ہٹ کے سب گروپ بنا لینا، چھوٹا گروپ بنا لینا، اور اس میں اپنے گروپ کے خلاف کانا پھوسی کرنا، سرگوشیاں کرنا، بالکل صحیح۔ یہ لفظ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اس طرح انسان کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، اور نجوہ میں کلام کو چھپانے کا آتا ہے۔ اور سرن میں یہ ضروری نہیں ہے کہ چھپائی گئی چیز جو ہے وہ کلام، یعنی سرن میں ضروری نہیں جو چیز چھپائی جا رہی ہو وہ کلام ہو، یعنی اور چیزیں بھی چھپانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے سرن۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انتصاب الحق صاحب نے ایک چیز اس میں کیا لکھی اچھی، وہ تھی نجوہ۔ نجوہ کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ اچھا اور برا دونوں ہوتا ہے، جبکہ سارے جوابوں میں نے یہ دیکھا کہ سرگوشی کرنا، خفیہ باتیں بنانا اپنے لوگوں کے لیے۔ لیکن مجادلہ میں آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی، کہ اے ایمان والو یا ایمان کے دعوے دارو، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، کہ جب تم خفیہ میٹنگز کرو تو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، تو اس خفیہ میٹنگ میں نہ تو کوئی گناہ کا پہلو شامل ہو، نہ عداوت اور دشمنی کا پہلو شامل ہو، نہ وہ معصیت الرسولی، یعنی نہ نافرمانی ہو رسول کی، بلکہ کیا ہو، وتناجوا بالبر والتقوی، اس میں ایسی، اس خفیہ میٹنگ میں ایسی بات ہو جو نیکی ہو اور تقوی ہو، نیکی کے اوپر بیسڈ ہو اور تقوی۔ یعنی ہم اس کو ایسے لے لیتے ہیں جیسے آج کے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس سے پورا ملک اس وقت متاثر ہے، بلکہ پوری دنیا، اور پورا انڈیا، اور ہم آپس میں چند لوگ اکٹھا ہوں خفیہ طور پر، اور یا فون پہ باتیں کریں عافیہ میں، ہو سکتا ہے ہم لوگوں کا پورا ایک بہت بڑا گروپ ہو، ایک آرگنائزیشن ہو، لیکن سب تک ہماری رسائی نہ ہو، تو فوری طور پہ ہم 4-5 لوگ اکٹھا ہوں اور یہ آپس میں طے کریں، فون کے ذریعے فون پہ بات کریں اور یہ طے کریں کہ کیوں نہ ہم ایسے لوگوں کے لیے راشن پانی اکٹھا کریں جو بیچارے ضرورت مند ہیں، اور ان کی مدد کی جائے، یا دوا کی ضرورت ہو شاید ان کو، تو ان کو ہم فون کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک خفیہ میٹنگ ہوئی، لیکن بالبر والتقوی، جو کہ نیکی پہ تھی اور تقوی پہ۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
کیا ہے جس میں بات چھپائی جا سکتی ہے. یعنی سب سے پہلے ڈائمینشن کیا ہے؟ یعلم ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کے بیچ میں چیزیں چھپ سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوب واقف ہے جو تمہارے تحت شعور میں یا سب کانشیس مائنڈ میں موجود ہے، اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے. اور پھر تیسرے ڈائمینشن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. نجوہ کے حساب سے، نجوہ کے اعتبار سے بھی الحمدللہ آپ نے بالکل صحیح جواب دیے ہیں، بلکہ میں نے آپ لوگوں کے نام شامل کر لیے ہیں اس ساری لسٹ میں. تو میں آپ کے سامنے وہ تیزی کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں جو نام شامل کیے ہیں یا صحیح جواب ہم تک پہنچے ہیں. اس میں مہناز خان ہیں، انشا خان ہیں، رضیہ ہیں، صبا فہیم ہیں، بلال علی خان ہیں ابوظہبی سے، رقیہ آفاق، سودا، اسامہ شمسی ہیں، محمد حبیب حسینی، مشاہد الاسلام، ناز پروین، فیصل نعیم، محمد توقیر رضا، محمد سالک رضا، محمد شکیل، زمزم شارق، راشد الخیر، محمد صدام، عزمی پرویز، جعفری، کیسر ہیں بنگلور سے، فیضان علی، سعید احمد، ظہیر خان، عبد الرافع، شباب انور، سیف الاسلام ہیں، زبیر احمد ہیں، پرویز مشرف ہیں، صبیحہ ہیں، ذیشان ہیں، طیبہ ہیں، عبید الرحمن ہیں، تبسم طارق ہیں، عمران بھوپال سے ہیں، بابرہ رحیم ہیں، محمد شعیب خان ہیں، انتصاب الحق صاحب ہیں، نواز احمد، عروسہ، محمد نیاز احمد اور شہناز پروین. تو ماشاءاللہ کافی جواب ہمیں صحیح ملے، اور میں اب اس کو قرآن اندازی کے ذریعے آپ کے سامنے وہ چیز لے کر آتا ہوں کہ انعام کے صحیح حقدار کون لوگ ہیں. تو یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم قرآن اندازی کے لیے اپنے چیف گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. آئیے. اور وہ لبیبہ خان ہے ماشاءاللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو لبیبہ خان اب 3 نام کی پرچی نکالیں گی انشاءاللہ. تو جو پہلی پرچی ہم نکالیں گے وہ 2500 روپے کے حق دیں گے، دوسری پہ 1500 روپے، اور تیسری پرچی پہ 1000 روپے انشاءاللہ. تو بسم اللہ کیجیے. ایسا کریے، رکیے پہلے اس کو صحیح سے کر لیے. جی ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے اس انعامی رقم میں انشاءاللہ. یہ دوسرا انعام جی شفل کر دیا. ہے وہ ملا ہے شہاب انور صاحب کو ماشاءاللہ. آپ کو تیسرا انعام کے لیے لبیبہ پرچی نکالیں گی. تیسرا انعام محمد شکیل صاحب کو ہے ماشاءاللہ. بہت بہت مبارک ہو. اللہ ہماری اس محنت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.